بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الہی کے ساتھ آج ہم عزیز و علیم اور عزیز و حمید کی صفات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ صفات بھی عزیز کے ساتھ دو مزید صفات کا اضافہ ہے۔ عزیز کے معنی پر ہم پچھلے سیشن میں بات کر چکے ہیں۔ علیم کا مطلب ہے بہت گہرائی سے ہر چیز کو جاننے والا۔ علیم خبیر بھی قرآن میں آیا ہے اور لطیف خبیر بھی آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت مائنیوٹلی ہر پہلو سے پوری طرح ہر چیز سے واقف۔ علم جو ہے وہ ایک قوت اور قدرت کا نام بھی ہے کہ جب مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز کیسے استعمال کرنی ہے۔ مثلا بارود کا جب پتہ چلا انسانوں کو کہ بارود دھماکہ خیز مواد ہے تو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا، تو اس سے ایک تو قوت حاصل ہوئی۔ یہ میڈیسن جو ہے یہ کام کر سکتی ہے، یہ بھی ایک قدرت ہے، تو ڈاکٹر علاج کرنے کی قوت حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے جو علم ہے وہ ایک قدرت اور قوت کا بھی باعث بنتی ہے۔ تو عزیز کے اندر خدا کا عزیز ہونا، نعوذ باللہ من ذالک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بے علمی والا نہیں ہے، جاہلانہ نہیں ہے، بلکہ علم والا ہے۔ خدا کا زبردست ہونا، ہر چیز پر حاوی ہونا، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ علیم ہے، اور اس کے جو عزیز ہونے کا ظہور ہوتا ہے وہ بھی مبنی پر علم ہوتا ہے۔ وہ بے خیالی میں میرے پاس غلبہ ہو سکتا ہے کہ میں فلاں کی گردن مار دوں، فلاں کو قتل کر دوں، فلاں کے ساتھ یہ کر دوں، اور جہالت کی وجہ سے کر دوں، بغیر ثبوت کے کر دوں، بغیر تحقیق کیے کر دوں۔ لیکن خدا کو نہ ثبوت کی ضرورت ہے نہ تحقیق کی ضرورت ہے، وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے، اس نے یہ کچھ کرنا ہے، اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ تو علیم ہونے کی وجہ سے جو خدا کا عزیز ہونا ہے وہ بہت ہی شاندار ہو جاتا ہے، وہ بہت ہی نپا تلا عین حقیقت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم اگر عزیز ہو جائیں کسی، جیسے ہمارے بادشاہوں کو دیکھیں، حکمرانوں کو دیکھیں، تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، حماقتیں کر رہے ہوتے ہیں، جہالت کے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عزیز و علیم ہونا خدا کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کا ہر اظہار عزیز ہونا وہ اتنا شاندار ہے، مبنی بر علم ہے کہ کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا کہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے۔ ہاں، البتہ چونکہ ہمیں علم کم ہوتا ہے تو خدا کے بعض فیصلوں پہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ابھی یہ اکیلا ماں باپ کا بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، تو یہ ہمیں بعض اوقات اس طرح کے سوالات ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا اٹھایا جانا، جیسا سورہ کہف میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کا اٹھایا جانا ضروری تھا، اس کے علم کے مطابق تھا، اس کے حکمت کے مطابق تھا۔ عزیز کے ساتھ دوسری صفت جو ہم آج پڑھیں گے وہ حمید ہے۔ حمید کے معنی ہے ایسی ذات جو ایسے کام کرتی ہے جو قابل تعریف ہے اور قابل شکر ہے۔ یعنی خدا کی ذات ایسی عزیز ہے کہ اس کا عزیز ہونا نعوذ باللہ اس کو غلط کاموں پر نہیں ابھارتا، بلکہ جتنے بھی کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں عزیز ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے قابل تعریف ہیں، بلکہ جب وہ ہو جاتے ہیں تو شکر کرنے کو دل چاہتا ہے کہ کیا خوبصورت کام کیا ہے۔ تو یہ دو پہلوؤں سے ہم آج دیکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، قرآن کی آیات کی روشنی میں ان کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی جو آیت ہے وہ سورہ الانعام کی ہے، 96 نمبر آیت ہے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ پوری کائنات میں سے چند چیزوں کو لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح نمودار کرتے ہیں، رات اور دن کو پرسکون بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے رات کو، اور سورج اور چاند کا ایک حساب مقرر کر دیا ہے، وہ آ جا رہے ہیں۔ یہ خدائے عزیز و علیم کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں، سورج، چاند، ستارے، اس کو کنٹرول کرنا یہ عزیز ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزیز ہونے کی وجہ سے اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ اگر اس کی وسعت دیکھیں کہ یہ کتنی وسیع ہے کائنات۔ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے تو وہ کافی عرصہ غائب رہے، تو کافی 3-4 سال کے بعد دوبارہ آئے، تو میرے پاس جب بیٹھے تو وہ کچھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا کہ میں دین سے باغی ہو گیا تھا، تو پچھلے ہفتے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھے کائنات کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ذرا شیئر کی میرے ساتھ کہ یہ کتنی بڑی ہے، اتنا کچھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بس گھبرا گیا کہ میں کس خدا کو چھوڑ کے جا رہا تھا۔ تو مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود بن سکتی ہے؟ ناممکن ہے۔ اور کیسا خدا ہوگا جس نے اس کو بنایا ہوگا؟ اس کو کہا ہے کہ وہ عزیز و علیم ہے، یعنی انتہا درجے کا عزیز۔ اتنا بڑی کائنات کہ جو اربوں نوری سال، اربوں لائٹ ایئرز لگتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے،
ایک گلیکسی میں، اور پوری کائنات پتہ نہیں کتنی بڑی ہے، اور ابھی جتنی ہمیں معلوم ہے یہ اس کی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی نامعلوم کائنات ہے۔ اور اگر اس طرح کی 7 کائناتیں ہیں تو پھر اندازہ کر لیجئے کہ خدا کے عزیز ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ایک ایتھیسٹ نے لکھا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ بگ بینگ کے ٹائم پہ جتنے ایٹمز بنے تھے یا پارٹیکلز بنے تھے وہ اس وقت کہاں کہاں ہیں؟ وہ پہلے وہاں ہیلیم بنانے میں کام آیا، پھر وہاں سے ٹوٹا تو ٹوٹنے کے بعد وہ یہاں بنا، پھر وہ اس ایٹم کا حصہ بن گیا، پھر وہ اس ایٹم کا حصہ بن گیا، پھر وہ کچھ جو ہمارے ایلیمنٹس ہیں ان کے بنانے کا حصہ بن گیا، پھر وہ زمین میں مٹی کی شکل میں آ گیا، پھر مٹی سے پودے میں گیا، پودے سے اس کے پھل میں گیا، پھل سے کسی جانور کے منہ میں گیا، اور اس طرح سے کہاں کہاں ایک پارٹیکل جا رہا ہے۔ کیا اللہ کو معلوم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں میں علیم ہوں، مجھے معلوم ہے۔ تو یہ ہے خدا کے عزیز اور علیم ہونا کائنات کے پہلو سے۔ ایک عزیز و علیم ہونا ہمارے پہلو سے ہے، ایک اس کائنات کے پہلو سے ہے۔ تو اس کو واضح کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ جو کائنات میں پورا ایک اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے، ہر چیز نپی تلی چل رہی ہے، یہ خدائے عزیز و علیم کی تقدیر ہے، جاننے والی ہستی کی، جو زبردست ہے، ہر کام کر سکتی ہے، ہر چیز پہ کنٹرول رکھتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کسی چیز کا اندازہ ٹھہرانا کہ سورج اور زمین کا فاصلہ اتنا ہو، سولر سسٹم کے درمیان چیزوں کا اتنا فاصلہ ہو، زمین کے اوپر اتنی گرمی چاہیے، اتنا پانی چاہیے، یہ سارے خدا کے اندازے ہیں، کوئی ایسٹیمیشنز ہیں۔ ان ایسٹیمیشنز کو اللہ تعالیٰ یہاں تقدیر کہہ رہے ہیں کہ میں نے فاصلے کیا، ان چیزوں کی مقدار کیا، ان میں لوگوں کا قد کاٹ کیا، سب کچھ علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور چونکہ اس کے لیے بہت قوت چاہیے اس لیے وہ عزیز بھی ہے۔ تو یہ عزیز و علیم کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا کا عزیز و علیم ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور آیت ہے کہ وَالشَّمْسِ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا، سورج اپنے ایک منزل کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے، اور یہ بھی عزیز و علیم کی ٹھہرائی ہوئی تقدیر ہے۔ سورج نے کتنی دیر تک طلوع ہونا ہے، اس کا آخری انجام کہاں تک ہونا ہے، یہ بھی خدا نے اندازے سے اپنا فیصلہ کر کے ٹھہرا دیا ہے کہ اتنی دیر تک چلنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ تو سورج کا طلوع و غروب، اس کا ایک منزل کی طرف جانا، اور چاند وغیرہ، یہ سارا کچھ جو کچھ ہے یہ بھی اسی کی تقدیر عزیز علیم ہے۔ تو اس سے ہم اس مادی دنیا کے اندر کم از کم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے، میں نے پہلے بھی شاید بات عرض کی تھی کہ زمین پر پانی اور مٹی کو دیکھ لیں کتنی ہونی چاہیے، اس کا کیا تناسب ہونا چاہیے، وہ ایک پورا ایک اندازہ ہے جو خدائے علیم و حکیم نے اس دنیا میں بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا کیونکہ وہ عزیز و علیم ہے۔ تو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے، عزیز کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کے اندر حاکمیت کا مفہوم ہے، غلبے کا، زبردستی کا، توانائی کا، بے پناہ توانائی، بے پناہ قدرت، یہ خدا کے عزیز ہونا ہے۔ اور علیم ہونا اس کے بے پناہ علم کو بتاتا ہے، ہر چیز کی خاصیتوں کو وہ جانتا ہے، بلکہ بنانے والا وہ ہے کہ اس نے بتا دیا کہ چینی میں کیا طاقت ہوگی، وہ میٹھا کرے گا کہ کڑوا کرے گی، یہ سارے کام وہ جانتا ہے۔ چنانچہ اب ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، میرے اور آپ کے عملوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے علم کی بنیاد پر وہ عزیز ہونے کی وجہ سے کل قیامت والے دن صحیح صحیح فیصلے کرے گا۔ کوئی فیصلہ اس کا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے جی یہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، آپ نے غلط فیصلہ کر دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو خدا کی دینونت کا ظہور، دینونت کا مطلب ہے جزا و سزا کا ظہور، خدا کی جزا و سزا کا ظہور خدا کے علم اور خدا کے عزیز ہونے کی بنا پر ہوگا۔ تو فرعون بھی اگر آ جائے، بڑے سے بڑا پہلوان بھی اگر آ جائے، ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے، خدا کے فیصلوں کو روک نہیں سکے گی کیونکہ وہ عزیز ہے۔ اور سارے کے سارے دانشور اکٹھے ہو جائیں، سارے کے سارے اہل علم، بصیرت، فکر کرنے والے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے کسی فیصلے میں غلطی نہیں بتا سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ تو یہ عزیز و حکیم ہونا، عزیز و علیم ہونا یہ بتا رہا ہے کہ قیامت والے دن معاملات کس شان کے ہوں گے، کس سطح کے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے ساتھ بھی عزیز و علیم کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے کہ میں نے قرآن مجید نازل کیا تو یہ عزیز و علیم کی طرف سے نازل ہوا ہے، علم کی بنیاد پر ہوا ہے، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے، درست علم ہے، خدائے عزیز کی طرف سے نازل ہوا ہے تو اس لیے ماننا پڑے گا، خدائے عزیز کا حکم ہے، کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے کتاب اللہ کے یعنی قرآن کے مانے جانے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ اس کو لازماً ماننا پڑے گا، مجبوری ہے ماننا اس کو۔
صرف یہ نہیں کہ دل آمادہ ہے کہ نہیں آمادہ ہے، خدائے عزیز کا فرمان ہے، ماننا پڑے گا۔ جیسے بادشاہ کا حکم ہو تو پیروی کرنی پڑتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر خدا کا حکم ہے، اس لیے ماننا پڑے گا۔ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کتاب کے نازل ہونے کے بعد پھر نتائج کیا نکلیں گے۔ خدا جانتا ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب نہیں مانیں گے، ابو بکر و عمر مان لیں گے۔ اس علم کی بنیاد پر پھر فیصلے ہوں گے۔ کب اتمام حجت ہو جاتا ہے، کب باتیں دلوں میں واضح ہو جاتی ہیں، کب میں واضح نہیں ہوتی، جب تک آدمی سچائی کے ساتھ سوال کر رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور جب وہ انکار کرنے کے لیے جان رہا ہوتا ہے کہ صحیح بات ہے لیکن جھٹلانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو عزیز و علیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس ہستی کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے اس سے آگاہ ہو کہ وہ کوئی بے خبر نہیں ہے کہ تم جو مرضی کر دو اس کتاب کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرے گا، تو وہ سزا کو قائم کر کے رہے گا۔ جو اس کا انکار کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، ان کو سزا ملے گی۔ جو اس کا ساتھ دیں گے، اس کو مان لیں گے، ان کے لیے جزا ہوگی، ان کو بہت بڑا انعام ملے گا۔ اور یہ سارا کچھ خدا کے علیم ہونے کی وجہ سے عدل تک منتج ہوگا۔ عدل کے بغیر، انصاف کے بغیر اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ علیم ہے، غلطی نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیا دباؤ تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی، قرآن مجید جیسا کلام، وہ 23 سال پورے نازل ہوتا رہا، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا رہا، اعتراضات کے جواب دیتا رہا، ہر چیز واضح کر دی، لیکن 23 سال بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں نہیں سن سکا اس کلام کو، مجھے بتایا جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر اس کو بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ ہاں اس کو موقع دیا جائے، یہ قرآن کو سن لے، قرآن کو سمجھ لے، تاکہ اس پر بات واضح ہو جائے۔ تو علم کو یہاں تک باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنائیں گے، چنانچہ کوئی ایسا حرکت نہیں ہوگی خدا کی طرف سے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید کا نزول، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے چپکلش، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جھگڑے، کشمکش، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، سب عزیز و علیم ہستی کے سامنے پیش ہوگا۔ اس کے بعد سورہ فصلت کی آیت ہے، اس میں فرمایا کہ میں نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے، پھر ہر آسمان میں نے اس کا حکم جاری کر دیا، اور میں نے اس دنیا کو سجا دیا ستاروں سے، اور انہی ستاروں کو میں نے حفاظت کا بنا دیا۔ یہ عزیز و علیم کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے۔ عزیز و علیم کا ٹھہرایا ہوا اندازہ وہی جو میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں کہ خدا نے اپنے قدرت، اپنی توانائی کا علم کے تحت معاملات کیے ہیں، پوری دانائی کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں۔ اب اس میں کام کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ کائنات بظاہر دیکھنے میں ایک چلتا ہوا آٹومیٹک سسٹم ہے، چیزیں آ رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، سورج چڑھ رہا ہے، چاند چڑھ رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، فصلیں پک رہی ہیں، جانور پیدا ہو رہے ہیں، خود بخود پودے اگاتے ہیں، خود بخود پھل دینے لگ جاتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بیچوں بیچ، چونکہ یہ آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو بیچوں بیچ ایک حفاظت کا، ایک امتحان کا، ایک سمجھ لیجئے کہ پرکھنے کا، ایک نگرانی کا نظام بھی جاری کر دیا ہوا ہے۔ یہ بھی خدا کے علیم ہونے کی بنیاد پر ہے۔ چنانچہ میں اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ بن رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ اوپر فرشتوں اور شیاطین کی نگرانی بھی ہو رہی ہے کہ شیاطین اپنی حرکتیں نہ کر سکیں، ملائے اعلیٰ کی طرف نہ صعود کر سکیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے دنیا پوری کو اللہ کے کنٹرول میں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو با مقصد ہے اس کے اندر ساری چیزیں، حکمت کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ایک گلی میں ابھرا ہوا پتھر جس سے ٹکرا کر میں گر جاتا ہوں، وہ مجھے یہ حکمت سکھانے کے لیے ہے کہ دیکھ کر چلنا چاہیے۔ کوئی چیز بھی مقصد سے خالی نہیں ہے، کوئی چیز بھی مقصد سے خالی نہیں ہے۔ اس کو بیان کی ہے عزیز علیم کے لفظ سے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، علم اور مقصدیت کو سامنے رکھ کر بات کہی گئی ہے کہ دیکھو، اگر ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لازماً کہیں گے کہ عزیز و علیم نے بنائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اتنی بڑی کائنات کسی ایسی ہستی ہی کی تخلیق ہو سکتی ہے جو عزیز و علیم ہو، کہ کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، کون سی چیز کہاں نہیں ہونی چاہیے، کس طرح سے معاملات چلیں گے، سورج کتنا چلے گا، کس روٹ پر چلے گا، کس طرح کی دھوپ دے گا تو فصلیں پکیں گی، سمندروں سے ہوائیں اٹھیں گی،
بادل بنیں گی، بارشیں ہوں گی، یہ سارا کچھ عزیز و علیم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کائنات کی بناوٹ یہ بتاتی ہے، خلق السماوات جس کو یہاں بولا گیا ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہ خدائے عزیز و علیم کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت پہلی ہے، اس میں عزیز و حمید جو دوسری ہماری آج کی صفت تھی وہ اس کا بیان شروع ہوتا ہے۔ عزیز کے لفظ سے ہم واقف ہیں، حمید کے لفظ میں نے تعارف شروع میں کرا دیا تھا کہ حمید کے معنی ایسی ذات کے ہیں جو قابل تعریف کام کرے اور ایسے کام کرے جو قابل شکر، یہ خدائے حمید۔ تو عزیز الحمید کا مطلب ہوا کہ خدا کی ذات ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کا غلبہ، جس کی عزت، جس کا عزیز ہونا، جس کی زبردستی، جس کی قہاریت وہ قابل تعریف نہ ہو۔ اس کا جبر بھی قابل تعریف ہے، اس کی سختی بھی قابل تعریف ہے، اس کا کوئی زلزلہ بھیج دینا وہ بھی قابل تعریف ہے، جس کی حقیقتیں چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہیں، کل قیامت والے دن کھلیں گی کہ اوہ وہ جو زلزلہ آیا تھا اگر نہ آتا تو کیا ہوتا۔ تو اس وجہ سے خدائے عزیز اور حمید کے معنی یہ ہیں کہ جو بھی جبروت دنیا میں قائم ہے خدا کی وہ بھی قابل تعریف ہے، اس کے اوپر بھی ہم کوئی حرف نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ میں نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ میں لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جاؤں، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاؤں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ خدا کے حمید ہونے کا اظہار ہے کہ میں گمراہی میں نہیں پڑے رہنا دینا چاہتا، میں انسانوں کو ایسی حالت میں نہیں رہنے دینا چاہتا کہ جس کے بعد وہ دوزخ میں جا گریں۔ تو اس لیے حمید کا پھر تقاضا یہ بنتا ہے کہ وہ ہمارا پسندیدہ ہستی ہے، وہ غالب ہے اور پسندیدہ ہے۔ چنانچہ اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہماری امیدیں اس سے وابستہ ہوں گی، ہمیں خوف بھی آئے گا۔ عزیز ہونے سے خوف پیدا ہوتا ہے اور حمید ہونے سے اس کے ساتھ محبت اور تعلق استوار ہوتا ہے۔ اس طرح سے دونوں چیزیں مل کر ہمارے لیے ایک ایسے خدا کا تصور دیتی ہیں کہ جیسے ایک باروب باپ سے بچے ڈرتے بھی ہیں اور جب وہ باپ غصے میں ہوتا ہے تو اسی کے پاس روتے ہوئے جاتے بھی ہیں، بالکل یہی کیفیت خدا کے ساتھ ان دو صفات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا کہ ہدایت اور جلالت کا جو بھی معاملہ ہے وہ قرآن مجید کی عزیز و حمید ہونے کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر شکر کے ابھارنے کے لیے، ان کو اس قابل کرنے کے لیے کہ وہ جنت میں چلے جائیں اور وہاں جا کر خدا کا شکر ادا کریں کہ قرآن نازل ہو گیا تھا، اس کے لیے عزیز و حمید ذات نے قرآن مجید نازل کیا تاکہ لوگ آخرت کے پہلو سے اپنی تیاری کر سکیں۔ تو عزیز و حمید ہونے میں ایک اور پہلو جو اس سورہ میں، اس آیت میں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کے نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ حول من ربک حول الحق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ دو صفات جو ہیں عزیز اور حمید ہونا، یہ لازمی تقاضا کرتی ہیں کہ خیر و شر کا انجام ایک نہ ہو، شر کا لازماً کلا کما ہو، لازماً اس کو سزا ملے، اس سے انتقام لیا جائے، اور جو حق ہے، جو نیکی ہے، اس کا لازمی اچھا انجام ہو۔ تو عزیز و حمید ہونا آخرت میں انصاف کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ یہ آیت بہت اہم ہے، اس میں ان مسلمانوں کو جن کو ستایا جا رہا تھا ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کو سزا اس لیے دے رہے ہیں، تنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ عزیز و حمید خدا پر ایمان لا رہے ہیں۔ اس میں ستانے والوں کے لیے ڈانٹ بھی ہے، دھمکی بھی ہے، اور جن کو ستایا جا رہا ہے ان کے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے، اور جو ستا رہے ہیں اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ ڈرایا یہ جا رہا ہے کہ تم خدائے عزیز کو ماننے والوں کو تنگ کر رہے ہو، مارے جاؤ گے، اور حمید یہ ہے کہ اگر چھوڑ دو گے، ان کو معاف کر دو گے، ان کا ساتھ دو گے تو میں تمہیں اچھے انجام سے دوچار کروں گا۔ اور جن کو ستایا جا رہا تھا ان کو کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، خدائے عزیز تمہارا خدا ہے، وہ ان کو لازماً سزا دے گا، ان کے ظلم کا بدلہ چکائے گا، اور تمہارے ساتھ پسندیدہ انجام تمہیں دے گا، کیونکہ وہ خدائے حمید ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے لائق ہے کہ اس کا سہارا لیا جائے، کیونکہ اسی کے سہارے سے امیدیں قائم ہوں گی۔ وگرنہ جو آدمی عزیز نہ ہو، جو ہستی عزیز نہ ہو، اس کا سہارا لینے کی کیا ضرورت، اور جو ہستی حمید نہ ہو اور جو ہستی علیم نہ ہو، اس کا سہارا لینے کی بھی کیا ضرورت۔ تو خدا ہی اس کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس سے ڈریں، اس کا سہارا پکڑیں، اسی کی انگلی پکڑ کر چلیں، اور لیکن اسی کی ناراضی سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔